آج سے ٹھیک 2 روز کے بعد پاکستانی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات کی پہلی سالگرہ ہے، لیکن مبینہ دھاندلی، نتائج کی مبینہ تبدیلی اور انتخابی عمل سے پہلے اور بعد میں ہونے والی مبینہ زور زبردستی اور بد انتظامی پر شور جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور انتخابات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہونے والے تمام انتخابات کے مقابلے میں 8 فروری 2024 کے انتخابات جو تھے وہ دھاندلا تھے۔ ان متنازع انتخابات کی پہلی سالگرہ جو ہے اس سے صرف 2 دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شہری حقوق کی تنظیم پتن نے ان انتخابات پر جو ایک آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس جمہوری عمل میں ہونے والے جو بڑے بڑے جھول ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کا خلاصہ 4 نکات میں جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے: تاخیر، انکار، حراست اور تباہی۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن 8 ماہ بعد یعنی ستمبر 2024 تک جو ہے نتائج فارمز بدلتا رہا، یہاں تک کہ آئین میں طے کردہ نتائج جاری کرنے کی جو بیشتر تاریخیں تھیں وہ بھی گزر گئیں۔ 1 سال بیت گیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کتنے مردوں اور کتنی عورتوں نے ووٹ ڈالے۔ پتن کے مطابق یہ بات جو ہے یا تو نااہلی ہے یا پھر دھاندلی چھپانے کی کوشش، ورنہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی تاخیر ہوئی ہے۔ لاہور کے کئی قومی حلقوں میں 80% اور کہیں 100% سے زیادہ جو ہیں ووٹ ڈالے گئے، جو کہ بڑی مذاکرہ خیز سی بات ہے۔ مذاکرہ خیز بات اس لیے کہ وہیں کی صوبائی حلقوں میں جو ہے صرف 40% ووٹ پڑے تھے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ووٹوں کی گنتی میں اتنا بڑا فرق جو ہے وہ ہضم ہونے والا نہیں۔ پتن کا کہنا ہے کہ الیکشن کے اصل ووٹرز جو ہیں اندازے سے کہیں کم ہیں، کیونکہ قومی اور صوبائی نشستوں کے ٹرن آؤٹ میں 40% سے زیادہ کا فرق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھے ووٹرز جو ہیں وہ قومی نشستوں کے امیدواروں کو ووٹ دیں مگر صوبائی امیدواروں کو بھول جائیں؟ رپورٹ کے مطابق اگر صحیح ٹرن آؤٹ سامنے آیا تو الیکشن لڑنے والی جماعتوں کے ووٹ گھٹ جائیں گے اور کئی جیتنے والے امیدوار جو ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر ہوں گے۔ پتن نے ایک اور سلگتے ہوئے مسئلے کی نشاندہی کی۔ 1 سال بیت گیا مگر پارلیمنٹ میں خواتین اور اقلیتوں کی 5 درجن نشستیں آج بھی خالی پڑی ہیں۔ پتن نے یاد دلایا کہ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے ان نشستوں کے حوالے سے حکم دے چکی ہے۔ وہ رپورٹ کا کہنا ہے کہ جن خالی نشستوں نے وفاق کی اکائیوں کے درمیان آئینی مساوات کو جو ہے مسخ کر دیا ہے۔ ایسے نامکمل ایوان کی قانون سازی کس طرح سے جو ہے عوامی اعتماد اور قانونی حیثیت پر پورا اترے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ تمام قومی اسمبلی کی نشستوں خصوصاً لاہور میں مردوں اور عورتوں کے درمیان ووٹ کا بہت بڑا فرق ہے، جو بعض جگہوں پر رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹ نشاندہی کرتی ہے کہ قومی اسمبلی کی 70 حلقوں کے 425 پولنگ اسٹیشنز پر 0 یا 50 سے بھی کم ووٹ پڑے۔ اس کی نہ جو الیکشن کمیشن نے تحقیقات کی اور نہ ہی یہاں پر دوبارہ پولنگ کروائی گئی۔ رپورٹ کی دعویٰ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن، نگراں انتظامیہ اور مخلوط حکومت نے موجودہ حکمران اتحاد کی جیت یقینی بنانے کے لیے ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے۔ ووٹوں میں دھاندلی اور جو ہار گئے تھے ان کی جیت میں براہ راست تعلق جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ رپورٹ میں انتخابی عمل کی غلطیاں جو ہیں درست کرنے کے لیے کچھ سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن کا جو قیام کا مطالبہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں کمشنر جو راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب کے چیف الیکشن کمیشن اور سابق چیف جسٹس پر جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کا جو وعدہ کیا گیا تو اسے بھی پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پتن نے حکومت سے فوری طور پہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پر کرنے کا بھی کہا ہے۔ رپورٹ میں سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ذریعے سینٹ انتخابات مکمل کروائیں تاکہ تمام صوبوں میں اس حوالے سے برابری پیدا ہو سکے۔ اور پتن نے دھاندلی کے پیش نظر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اپنانے اور غیر آئینی مداخلت روکنے کی سفارش بھی کی ہے۔ اس اہم رپورٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پتن کے سربراہ محترم سرور باری صاحب۔ باری صاحب، یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے 2024 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا، تو اس کی تیاری کے حوالے سے آپ نے جو ہے اس وقت کی نگراں حکومت یا آج کی حکومت یا الیکشن کمیشن سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی؟ دیکھیے، ہمیں ان کے موقف تو جاننے کی ضرورت جب پڑی تھی تو انہوں نے بالکل اس کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے پبلک کیا ہے اور ہماری امید رہی ہے کہ الیکشن کمیشن خود ہی ری بٹل کرے گا۔ ایک مرتبہ الیکشن کمیشن نے ہماری ایک رپورٹ کے اوپر کیا تھا، لیکن پھر ڈان اور جیو فیکٹ چیک نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر رپورٹ نکالی تھی اور یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور پتن نے جو آڈٹ کیا ہے، جو فائنڈنگ ہے، وہ بالکل درست ہے۔ تو کوئی اس لحاظ سے تو الیکشن کمیشن یا آج کی موجودہ حکومت کی طرف سے اس کے بعد کوئی وضاحت نہیں آئی، کیونکہ جو آپ نے کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے بھی ماضی میں جو رپورٹس دی تھیں تو وہ اس کے بعد کبھی کچھ انہوں نے وہ نہیں کیا، مسئلے کو اٹھایا نہیں دوبارہ سے؟
بالکل یہی تو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ماضی کے جو الیکشن کمیشن ہوتے تھے، ہوں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمیشہ میڈیا پر آتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ایک جو بحث مباحثہ ہے وہ اپنا نقطہ نظر دیتے تھے، ہم اپنا نقطہ نظر دیتے تھے. لیکن یہ ہوں اس کے بعد جب سے یہ الیکشن کمیشن بنا ہے، ہوں انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یا اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھیجنا اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کبھی سیریس ایفرٹ نہیں کی. ہوں اچھا، آپ کی اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی ستمبر تک جو ہیں الیکشن کمیشن نتائج کو تبدیل. اچھا، ایک تو اس میں دو سوال ہیں. ایک تو کیا قانون میں اس کی گنجائش ہے، کیا کہتا ہے قانون؟ دوسری بات یہ کہ اب تو ماشاءاللہ پیکا کا قانون آ گیا ہے، ڈیفیمیشن لاز، لائبل لاز پہلے سے تھے یہاں پر. تو کیا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل کو کوئی کہے جی کہ باری صاحب یہ کیا آپ نے رپورٹ جاری کر دیا، آپ نے شریف افراد کی نیک نامی کو بٹا لگایا؟ کچھ آپ کو اس طرح کا کوئی اندیشہ ہے کوئی؟ مجھے اندیشہ تو ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ سالوں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی سیاسی ورکر کے خلاف 10 جگہوں پر یا 50 جگہوں پر مقدمے یک وقت درج ہو سکتے ہیں، تو یہ تو خطرہ موجود ہے. لیکن یہ خطرہ مول لینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے آئین کا جو ابتدائیہ ہے جس کو ہم پری ایمبل کہتے ہیں، اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ریاست ہے وہ عوام کے منتخب ووٹوں سے چنے گئے نمائندوں کے ذریعے اپنی طاقت، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے گا. بہت واضح طور پر یہ پری ایمبل کا حصہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد مسلسل جن کو عوام نے چنا تھا، جن کے ذریعے ریاست نے اپنی اتھارٹی اور پاور کو استعمال کرنا تھا، اس کی جگہ پر نمائندے جو ہیں بدل دیے گئے. تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، اسی لیے ہم نے اس رپورٹ کا نام رکھا ہے وار آن ووٹر. تو یہ ووٹرز کے خلاف بہت بڑی جو ہے ریاست کے اوپر جن اداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک تو ہم سمجھتے ہیں ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل، ان کے پاس کوئی کور نہیں ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ آئین کے خلاف ہے. چاہے 26ویں ترمیم جس طرح کی گئی، جیسے پیکا کا قانون پاس کیا گیا ہے، اس میں امینڈمنٹ لائی گئی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ خیال ہمارا اس وجہ سے ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی رزلٹ فارم ہیں، ہماری کمپلیٹ جو رپورٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جو فارمز پڑے ہیں اس کے آڈٹ کے اوپر مشتمل ہے. ہم تو چاہیں گے کہ وہ ہمیں کورٹ میں لے کے جائیں تاکہ ہم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم اس کے ذریعے پبلک کے ساتھ شیئر کریں. تو دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے جناب، اس میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں اس کے نیچے ان کے جو شیئرڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں، ان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں 70,000 ووٹوں کا فرق ہے. 70,000 ووٹ قومی اسمبلی میں وہ بہت بڑا فرق زیادہ ہے. وہ پڑے تو ہیں. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ قومی اسمبلی میں اسی بہت طرح زیادہ این ووٹس اے ہیں. اور 128 میں جی، این اے 128 میں 88,644 ووٹ قومی اسمبلی میں زیادہ پڑے ہیں. اور اسی طرح این اے 28 میں جو پشاور میں ہے تقریباً 80,000 ووٹ زیادہ پڑے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہم نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے لیا ہے. پولنگ اسٹیشن کا ڈیٹا ہم نے پک کیا ہے، اور سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پولنگ اسٹیشن 84 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں 130 میں جن میں ٹرن آؤٹ، ایوریج ٹرن آؤٹ 82% ہے. اور انہی پولنگ اسٹیشن میں جو صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ایوریج ہے وہ 41% ہے. یہ ممکن نہیں ہے، ممکن کبھی ہوا نہیں ہے ماضی میں. تو ہم تو لب الباب چاہتے ہیں یہ ہے الیکشن کمیشن، جی کہ لب الباب یہ کہ آپ کو پیکا کا ہم تو خطرہ نہیں، کیونکہ آپ نے جو بھی کوٹ کیا ہے اس اعداد و شمار اس رپورٹ میں وہ آپ نے الیکشن کمیشن سے ہی لیے ہیں، اس کی ویب سائٹ سے ہی لیے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے، اسی لیے ہم نے یہ لکھا ہے کہ سپٹمبر تک الیکشن کمیشن یہ فارم چینج کرتا رہا ہے. 4 جولائی کو ہم نے ایک رپورٹ نکالی تھی پچھلے سال، اس کے اوپر 8 جولائی کو پھر ڈان نے ایک خبر لگائی تھی اپنے فرنٹ پیج پر، وہ پھر انہوں نے چینج کر لی تھی. جو گوگل ڈرائیو فائلز تھی وہ پھر ہم نے اسکرین شاٹ شیئر کیے تھے. تو یہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. تو صرف لاہور کی. اچھا، میں اس پہ آتا ہوں کہ کون کون سے حلقوں میں، لیکن اس سے پہلے جو میرا ایک سوال وہ رہ گیا کہ میں نے 2 سوال اکٹھے کر دیے تھے کہ کیا قانون میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ستمبر تک 8 ماہ تک آپ رد و بدل کرتے رہیں انتخابی نتائج میں؟
ہمارا آئین و قانون کیا کہتا ہے, الیکشن کے رولز ریگولیشنز کیا کہتے ہیں؟ وہ کر ہی نہیں سکتا, وہ ٹیمپر نہیں کر سکتا. اس لیے لاء میں لکھا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن تمام الیکشن رزلٹ کے فارم جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا. وہ الیکشن کمیشن نے اس میں ڈیلے کیا, اس کی ڈیٹ چینج کی. پھر الیکشن کمیشن نے جولائی میں یہ اعلان کیا کہ انہوں نے 38 ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جو الیکشن کمیشن کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں فارمز پر اس کو ٹھیک کرے گا. ان کو وہ ٹھیک کر نہیں سکتا کیونکہ ایک دفعہ فارم جاری ہو گیا ہے تو یہ آفیشیل فارم ہے, اس کے اوپر آر او کے, پریزائڈنگ افسرز کے, اس کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے, آبزرورز کے دستخط ہوتے ہیں. اسی طرح آر او جو فارم 47 جاری کرتا ہے اس پر بھی پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوتے ہیں. تو جو چیز دستخط شدہ ہے اس کو الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کا آرڈر تو ہو سکتا ہے درست, لیکن پبلک کے جس کے اوپر دستخط ہے اس کو کیسے چینج کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ اچھا, آپ کے جو آپ نے ماضی میں بھی رپورٹس آپ نے جاری کی اور یہ رپورٹ بھی ہے, کون کون سے بڑے سیاست کے انتخابات ہار گئے تھے بقول آپ کی رپورٹس کے اور آپ کی جو بھی فائنڈنگز تھیں, لیکن ماشاءاللہ آج وہ جو ہیں اسمبلیوں میں ہیں؟ آپ نے تو نواز شریف صاحب کا تذکرہ کیا, اور کون کون سے بڑے نام؟ دیکھیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگ ہیں, لیکن بڑے جو نامی گرامی لوگ ہیں جو نظر آتا ہے کہ ان کے حلقے میں بہت بڑا معاملہ ہے. اس میں اگر آپ پشاور سے شروع کریں تو نور عالم صاحب صاف نظر آتے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے تھے. اسی طرح آپ نیچے آ جائیں پنجاب کے اندر, میں سیدھا بتا دیتا ہوں, وہ تو کمشنر راول پنڈی نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ 13 حلقوں میں جو لوگ 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہرا دیا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کا ذکر ہماری رپورٹ میں موجود ہے کہ NA59 میں جو ووٹرز کی رجسٹریشن میں گیپ ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل وہ 1.7% ہے, which is perhaps lowest in پاکستان. اور وہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے مردوں اور عورتوں کا اس میں 37% کا فرق ہے, اور یہی ٹرینڈ پورے لاہور میں نظر آتا ہے. اور اسی طرح NA59 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ زیادہ ہیں, 25,000 کے لگ بھگ ہیں, اور جو مارجن آف وکٹری ہے وہ بہت ہی کم ہے, 4-5 ہزار سے. تو واضح طور پر دھاندلی کے نشان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی آڈٹ کرنی ہے, ٹائم لگے گا, پیسے لگیں گے, سر کھپائی ہوگی, لیکن سارا کچھ موجود ہے. یہ ایک خزانہ ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ, اسی کو دیکھ لے, سپریم کورٹ کمیٹی بنا دے, کمیشن بنا دے. نہیں, اب وہ پتہ نہیں خزانہ ہے کہ پینڈوراز باکس ہے کہ اس میں آپ کھولیں گے تو ایک پتہ نہیں کیا نکلے اس کے اندر سے. خزانے تو اچھی چیز ہوتا ہے, خزانہ تو ایک مثبت چیز ہے کہ بھئی دولت ہے نا. تو یہاں تو بڑا, تو اچھا یہ بات مجھے ایک جو بڑا مطلب خطرناک رجحان نظر آیا کہ آپ نے وضاحت مانگی, انہوں نے وضاحت نہیں دی. ورنہ ماضی میں ہوتا تھا کوئی اگر کسی کے خلاف کوئی غلط خبر لگاتا ہے, تہمت لگتی ہے, کوئی جھوٹ لکھا جاتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے, اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جناب ہمارے انہوں نے وہ کیا ہے. تو کیا جن لوگوں کے آپ نے حلقوں کی بات کی, جیسے آپ نے نور عالم صاحب کا نام لیا, نواز شریف صاحب کو, اور اسی طرح کے بڑے بڑے نام, ان لوگوں نے ذاتی طور پہ بھی آپ لوگوں کو چیلنج نہیں کیا پتن کی رپورٹ کو کہ جی کیا لکھ رہے ہیں آپ, ہم شریف لوگ ہیں, ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ بہت سارے پروگرام ہوئے جس میں PMLN کے لوگ موجود تھے. جی, ان پروگرامز میں ٹی وی پروگرام اور وہ PMLN کے لیڈران منسٹرز وہ بھی موجود تھے. کسی نے کبھی ایون ٹیلی ویژن پہ چیلنج نہیں کیا ہمیں. تو آفیشلی یا ان آفیشلی کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا جو ہمارا آڈٹ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ چیلنج کریں گے ہمیں تو وہ پھر ہم اور زیادہ ثبوت لے کے آئیں گے, اور ثبوت جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے. اس لیے الیکشن کمیشن یا PMLN یا کوئی اور پارٹی یا PTI کہے کہ جناب یہ تو کہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے, یہ کوئی پبلک اوپینین بھی نہیں ہے جس کی میتھڈالوجی کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ کوئی سروے بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ چیلنج کر دیں. یہ تو الیکشن کمیشن کا اپنا ڈیٹا ہے جس کو ہم نے آڈٹ کیا ہے. اور میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, ابھی میں نے آپ کو 3 حلقوں کا بتایا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں جو فرق ہے ان کے اپنے جو ٹرن آؤٹ میں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو حیرانگی کی بات ہے, یہ آپ بھی الیکشن کمیشن سے پوچھئے
کہ آج تک ماضی میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک سال کے اندر اندر اپنی رپورٹ جاری کرتا تھا. اب آج تک 2018 کی الیکشن کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کی, 2024 کے الیکشن کی رپورٹ جاری نہیں کی, یہاں تک کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے عوام کے لیے, آج تک یہ نہیں بتایا الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر کہ ڈس ایگریگیٹڈ جو ٹرن آؤٹ تھا پاکستان میں وہ کیا تھا. جن تنظیموں نے اندازن یہ کہا ہے کہ 48% تھا وہ غلط ہے, کیونکہ لاہور کے اندر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 5 سے 6 لاکھ ووٹ جو ہے وہ جعلی ووٹ ہے, وہ فیک ووٹ ہے, وہ ووٹ ہے ہی نہیں, وہ صرف ایک فگر ہے جو فارم 47 49 پر موجود ہے. اور اسی طرح جو 11 حلقے پنڈی ڈویژن کے ہیں اس میں تقریباً 3-4 لاکھ ووٹ ایڈیشنل کارڈ صرف فارم 47 پہ ڈالے گئے ہیں. تو ٹرن آؤٹ تو ہماری نظر میں 48% تھا ہی نہیں, لیکن یہ تو ٹرن آؤٹ شاید 40% ہوگا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی لازمی ہے تاکہ آئندہ الیکشنز میں اس طرح کی دھاندلی جو بے مثال دھاندلی ہے. مگر بات یہ کہ جب تسلیم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جائے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا, آپ کی رپورٹ کے مطابق یا آپ کا جو آڈٹ ہے اس میں کن بڑے شہروں میں یا کن کن علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو ایک فرق نظر آیا؟ بھئی ملک کے کچھ حصے تو ایسے ہوں گے نا کہ بھئی ٹھیک ٹھاک سیدھی ایک ایمانداری سے ووٹنگ ہو گئی یا گنا گئے, وہ کون سے حلقے تھے کہ جہاں پر بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, یا علاقے کہہ لیں آپ؟ کراچی سے شروع کروں, کراچی سے میں شروع کروں. جی, کراچی جو کنسنٹریٹڈ دھاندلی ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے. جو پارٹی جیتی ہے وہ ہار رہی تھی, بہت بڑی تعداد سے ہار رہی تھی. اس کے بعد آپ ذرا آ جائیں تو ساؤتھ پنجاب میں آ جائیں, رحیم یار خان, ملتان کی تمام کانسٹیچوئنسی دیر از اینف ایویڈنس. یوسف رضا گیلانی صاحب تو ہار چکے تھے, ان کے بیٹے بھی ہار چکے تھے. تو پھر آپ آ جائیں لاہور میں, آ جائیں لاہور کی تو سوائے 1-2 نشستوں کے ایون نواز شریف صاحب تو ہار چکے تھے, شہباز شریف ہار چکے تھے, مریم نواز ہار چکے تھے, عبدالعلیم خان ہار چکے تھے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا واضح کر دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں اوپر ذرا گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, اور پھر پنڈی کا میں نے پہلے بتا دیا ہے, اور پھر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیے تو آپ کو ادھر نظر آتا ہے بلوچستان میں NA 259 یا 265 ہے غالباً, وہاں پر یہ گڑبڑ ہے. بلوچستان میں تو بہت بڑے لیول پر گڑبڑ ہے, ووٹ ڈالے نہیں گئے اور صرف فارم تیار کیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس پارٹی کو عوام نے چنا تھا, جس پارٹی کے چنے ہوئے لوگوں کو کے ذریعے ریاست نے اپنی جو اتھارٹی اور پاور استعمال کرنی تھی وہ تو چینج کر دیے گئے ہیں. اس لیے آئین کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے 1 سال سے. پہلے تو 8 فروری تک تو میں کہتا ہوں کہ 8 فروری تک پازیٹیو رزلٹ, ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا پازیٹیو رزلٹ حاصل کرنے چاہیے, وہ حاصل کرنے کی کوشش جب ناکام ہوئی تو پھر 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے 26ویں ترمیم آ رہی ہے, پیکا ایکٹ میں تبدیلی آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ ججز کی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, ججز کو زبردستی امپوز کیا جا رہا ہے. تو پورے پاکستان کا جو آئینی ڈھانچہ ہے اور اس کی جو روح ہے اس کو قبض کر لیا گیا ہے, اور اس لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا, ایک اور یہ کہا جاتا ہے, بہت زیادہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی 2018 میں بھی تو انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور ہمیشہ ہوتی آئی ہے, اور ایسے ہی پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اسی پیمانے کے تھے, یا یہ جو اس مرتبہ ہوئے ہیں 2024 کے, اس میں اس نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے, بہت بڑے ایج سے توڑے, بہت فاصلے سے توڑے؟ دیکھیے, دیر از نو کمپیریزن. 2018 کے انتخابات میں اور 2024 کے انتخابات میں کوئی فرق, اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگوں تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے. ہمارا آخری منٹ ہے, آخری منٹ ہمارے. جی, آپ صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مثال سے ظاہر کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے اس کو 100 ٹیمپریچر ہے, بخار ہے, اور دوسرا شخص ہے اس کو 104 ہے. تو ظاہر ہے جس کو 104 ٹیمپریچر ہے اس کی جان خطرے میں ہے. تو اس مثال سے میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ جو پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ 2018 کے انتخابات 24 میں ایک جیسے تھے, انہوں نے پھر اس شد و ورد کے ساتھ کمپین کیوں نہیں چلائی؟
انہوں نے نتائج کیوں مان لیے؟ انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی سینٹ کی، اس کمیٹی کو کی جو لاجیکل اینڈ تھا وہاں تک اس کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ بہت بہت شکریہ باری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات تو یہ کہ پتن نے پہلی مرتبہ اس طرح کی رپورٹ نہیں جاری کی، اور میں نے اپنے پروگرام میں 2-3 مرتبہ ان کی رپورٹس کو کور کیا ہے، اور ایک مرتبہ بھی حکومت کی طرف سے نہ وضاحت آئی، نہ اس کو چیلنج کیا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا موقف بھی شامل کر لیں۔ یقیناً جو پھر مطلب الزامات ہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے جی 8 فروری کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی احتجاج کی تیاریاں ہیں کیا کہہ رہی ہیں وہ، اور لاہور میں کیا وہ جلسہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ تو جناب، یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت پاکستانی سیاست کا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر نہیں کر پائے گی، اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ جی وہ پھر اس کے بعد گلی گلی محلے محلے جا کر جو احتجاج کریں گے، تو اس کی صورت میں کیا ہوگا، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ اس کے ساتھ آج کی سیاست کا ایک میرے خیال میں تیسرا سوال یہ بھی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ایک بڑا براڈ بیس جو ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں۔ ان دونوں اہم امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ جناب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے جو ہے احتجاج کے اعلان کر رکھا ہے اور لاہور میں ایک مرکزی جلسہ کرنے کا ارادہ ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آخری خبریں آنے تک تو ابھی تک تو میرے خیال میں اجازت نہیں ملی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بالکل، ابھی تک اجازت نہیں ملی، اور ہم حیران ہیں کہ ایک ملک میں جس میں آئین معطل نہیں ہے، ٹیکنیکلی معطل نہیں ہے، باقی عملی طور پہ کتنا اپلیکیبل ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کیونکہ اس وقت عدالتیں انصاف دینے کے بجائے خود انصاف کی متقاضی ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی کہنے کو ایک نام نہاد جمہوریت ہے۔ آپ مجھے بتائیے عامر صاحب، کیا ایک جلسے سے کیوں ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور کیا جلسوں سے حکومتیں جاتی ہیں؟ ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو آپ لوگوں نے کیا اندازہ لگائی جو آپ مطلب ہے کہ باقی تو اور حزب اختلاف کی جماعت اسلامی بڑے مزے سے جلسہ کر لیتی ہے، جمعیت علماء اسلام کر لیتی ہے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو مہربانی ہے، ظاہر ہے کہ ان کا موقف تو یہ کہ جی انتشار پھیلاتے ہیں، تشدد کا خطرہ ہے، ان کو 9 مئی یاد آتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ماضی میں، اس حوالے سے جو ہے وہ غالباً، اور پھر ظاہر ہے کہ 2 بین الاقوامی ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، ٹرائی نیشن کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے لاہور میں، اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی بات ہو رہی ہے۔ جی کسی کرکٹ میچ کے لیے ملک کا نظام نہیں رک سکتا۔ ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، ایک ایٹمی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یہ۔ اس میں کرکٹ بھی ہوگا، اس میں فٹ بال بھی ہوگا، اس میں جلسہ بھی ہوگا، اس میں جلوس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو آپ نے کہا کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ 17 سیٹوں والوں کو پتہ ہے کہ 178 سیٹیں جس نے جیتی ہیں اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، تو کسی بھی صورت میں وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ پنجاب کی سرزمین پہ بالخصوص، لیکن ساتھ میں سندھ کی بھی حالت ہے اور بلوچستان کی بھی حالت ہے، کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کو موقع نہ دیا جائے کہ قوم باہر نکل سکے، کیونکہ قوم نے پچھلے سال 8 فروری کو نکل کے ایک خاموش میسج تو دے دیا تھا، کیونکہ ووٹ ڈالتے وقت یہ نہیں پتہ لگتا کہ ووٹ وہ کدھر ڈالیں گے، وہ تو خاموشی سے ہر کوئی بیلٹ پیپر ڈال کے چلا جاتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی بہت بڑا، یہی لوگ تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں، ایک جو ہے کہ پی ٹی آئی بہت بڑا رسک نہیں لے رہی لاہور میں، ایک مطلب اگر فرض کریں مینار پاکستان پہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک دیکھنے میں یہ آیا کہ جب سے آپ کی حکومت گئی ہے تو پنجاب میں اس طرح سے موبلائزیشن نہیں ہو پا رہی ہے، اور کیونکہ آپ کی ایک ساتھی سے میری کل بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ جی بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہے، ہمارے ایم پی ایز چھپتے پھر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہو پارٹی کی تو آپ کے خیال میں جلسہ کرنا از خود رسک نہیں تھا آپ لوگوں کے لیے، یا ہوگا؟ نہیں، آپ کی بات جو ہے اس میں بہت وزن ہے، رسک ہم لے رہے ہیں کیونکہ آئیڈیل ماحول تو نہیں ہے۔ خان صاحب جیل میں ہیں، ہم نے بے شمار جلسے جب لاہور میں کیے ہیں، مینار پاکستان کے تمام بڑے جلسوں میں میں شریک رہا ہوں، سوائے وہ 30 اکتوبر والے کے، اس کے بعد جتنے ہوئے ہیں سب کا میں حصہ رہا ہوں۔ ایک ماحول ہوتا تھا، ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، جلسہ ہوتا تھا، لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور پورا لاہور جو ہے وہ جل تھل کرتا تھا، خوشی کا سما ہوتا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا، اگلی صبح پھر سب لوگ اپنے اپنے کام پہ ہوتے تھے، آپ ایک پولیٹیکل میسج دے دیتے تھے اور اس کے بعد داتا کی نگری اپنے کام پہ لگ جاتی تھی اگلی صبح۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے وہ ماحول نہیں ہے، خان صاحب جیل میں ہے، ہماری پنجاب کی مین لیڈرشپ جیل میں ہے،
مرکزی لیڈرشپ کچھ تو جیل میں ہے اور کچھ کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو پارٹی چھڑا دی گئی ہے، تو آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن ان مشکلات کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ تم بھی بات مخالف سے نہ گھبرا اے وفاق، چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، پھر بھی ہمارا اتنا خوف ہے ان کے دلوں میں۔ نہیں بالکل، یہ تو خیر ہے کہ جو مجھے یاد ہے کہ جی جب بھی سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں تو ہلے گلے کے لیے ہوتے ہیں، ایک بڑا کہتے ہیں نا رونق والا ماحول ہوتا ہے، لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اجازت بظاہر نہیں مل رہی ہے وہاں پر جلسہ کرنے کی، تو آپ کا جو متبادل منصوبہ ہے وہ کیا ہوگا؟ کل آپ کے پنجاب کے قائد حزب اختلاف تھے ہمارے ساتھ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم لوگ گلی گلی محلے محلے احتجاج کریں گے، مختلف شہروں میں کریں گے، اس کو ڈسپرس کر دیں گے اپنے احتجاج کے طریقہ کار کو، تو کچھ روشنی ڈالیے گا اس پر؟ تقریباً ایسا ہی ہے، بشیر صاحب نے بالکل یہی جو بات کی ہے بالکل ایگزیکٹ یہی ہے، لیکن ڈیٹیل کیا ہے وہ تو اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سپریڈ آؤٹ ہو جائے گا پورے پنجاب میں، پیسفل پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ ہوگا پورے پنجاب میں۔ ناظرین یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے مہمان ہوں گے، خصوصی مہمان ہمارے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں حزب اختلاف کا اتحاد بنانے کی، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان علی محمد خان صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی کچھ پہلے حصے میں پروگرام کے، دوسرے حصے میں کہ جی پی ٹی آئی کے احتجاج کا کیا پلان ہے۔ اس ہمارے سیگمنٹ میں جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی کہ جی حزب اختلاف جو کوشش کر رہی ہے ایک پیج پہ جمع ہونے کی، ایک بڑا مرکزی گرینڈ لائنز بنانے کی، اس کی کیا صورتحال ہے۔ بہت دنوں سے علی صاحب لوگوں کو انتظار تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس بجائے اس کے کہ سولو فلائٹ کرے، باقی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ آپ کے خیال میں وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ کوئی ایک باضابطہ بڑا اتحاد بن جائے گا؟ ایک تو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ جو ہیں مطلب زیادہ تر تنہائی پرواز کر رہے ہوتے ہیں، تو اب جو کوشش ہو رہی ہے اس میں کیا الائنس کی نوعیت ہوگی، کیا آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ جی عامر صاحب دیکھیے، الیکشن میں دھاندلی بلکہ الیکشن پہ ڈاکے کی شکایت تو صاحب کر رہے ہیں، اور سول سپریمیسی یا رول آف لا کی بات سب کرتے ہیں، لیکن اب عملی طور پہ کتنا کوئی آگے آئے گا وہ تو وقت ثابت کرے گا۔ ابتدائی ایک بیٹھک ہوئی ہے، کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن کتنا وہ آگے جا سکیں گے یہ وقت ثابت کرے گا۔ اس وقت زیادہ اس پہ کامنٹ میرے لیے مناسب نہیں ہے، بس میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کوئی یہ بات کرتے ہیں they must walk the talk، کیونکہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ کام کون کر رہا ہے، اپنی بات پہ کھڑا کون ہو رہا ہے۔ جو اس وقت تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عمران خان صاحب اس وقت آئین کی حکمرانی اور رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کے حل کی کنجی عمران خان کی رہائی ہے۔ اگر عمران خان کو باعزت طریقے سے ان پہ غلط کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، اس کے بعد بیٹھک ہوتی ہے، ملک کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ طے ہوتا ہے، تب تو اس ملک کی خیر ہے۔ لیکن عمران خان کو جیل میں ڈال کے آپ کچھ بھی کر لیں، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہی ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو باہر نکالنا ہے۔ باقی جو بھی کوئی تجاویز ہیں میں ان سے کسی سے ایگری نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو آپ رہا کیجئے، اس کے بعد بیٹھ کے جو بھی آپ بات کریں گے اس میں اللہ کی برکت بھی آئے گی اور قوم کی سپورٹ بھی ہوگی۔ آپ کا جو مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، وہ تو ظاہر حکومت سے ہے نا، اور حکومت جو ہے ابھی تک اس طرح سے دباؤ میں نظر نہیں آ رہی کہ جی وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر دے، اور اسی کے حوالے سے لوگ آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی تنقید کرتے رہے کہ جی پی ٹی آئی کو جو ہے بجائے تنہا چلنے کے اوروں کو ملا کے چلے تو اس کی بات میں زیادہ وزن ہوگا، زیادہ وہ جو اپنا مقبولیت اس کو لیوریج کر سکے گی۔ تو میں اس ضمن میں پوچھ رہا تھا کہ اتحاد کے کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ چانسز کیا ہیں ایک فارمل بننے کے، اور اس میں کیا چیلنجز درپیش ہیں اس کو بنانے کے اندر؟ جی دیکھیے، بہت سی جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے بھی، کچھ جماعتیں ہمارے ساتھ کچھ چلی بھی ہیں۔ امید ہے کہ رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے کہ ملک ایک نظام اس کو دیا جائے اور ملک مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو سکے، کیونکہ اس وقت بالکل ایک بنانا ریپبلک سی بن گئی ہے۔ کسی چیز میں آپ کو ہوپ نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ نہ عدالت جا سکتے ہیں، میڈیا پہ قدغن ہے، پیکا ایکٹ لگا دیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، عدالتوں کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے، اور الیکشن پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ تو ان حالات میں عام آدمی کیا سوچے؟ تو یہ جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید افزا ضرور ہے، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ اپنی بات جو کرتے ہیں اس پہ کھڑا کون کون ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت
हमारे साथ कुछ जमातें तो कुछ अरसे से चली हैं, चकजई साहब की जमात चली है, इसके साथ साथ जो MWM है वो चली है, जमात इस्लामी से रब्ताकारी हुई है, मौलाना साहब के साथ एक बैठक जरूर हुई है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पे उन्होंने सपोर्ट किया हुकूमत को, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ इसमें सपोर्ट करेंगे, हम पर उम्मीद हैं। तो आपके ख्याल में किसी भी जो नया इत्तेहाद बनेगा उसके क्या कम से कम 2-3 बड़े नुकात होने चाहिए कि जिसके ऊपर वो जो है कि कम से कम पॉइंट्स पे लोग जो हैं उस पर एक इत्तेफाक राय पैदा कर लें? देखिए, एक तो ये जो इमरान खान साहब की मुल्क के सबसे बड़े लीडर की रहाई है, ये सबको डिमांड करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब को जेल में रख के आप कौन सा नया इलेक्शन करेंगे या कौन सी रिफॉर्म्स करेंगे, क्या करेंगे आप? ये तो मजाक है ना कि कौम ने फैसला कर दिया, कौम एक आदमी के साथ खड़ी है, आपने उस आदमी को जेल में डाल के और बाहर फार्सा क्रिएट कर दिया, हुकूमत बना दी है, हुकूमत में लोग बैठे हैं, वजीर अपनी सीट नहीं जीता, वजीर आजम अपनी सीट नहीं जीता, वजीर आला पंजाब अपनी सीट नहीं जीती, डिफेंस मिनिस्टर अपनी सीट हार गया हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर पता नहीं वो किस काम के लिए बैठा है, क्योंकि उसको वो खजाने का आदमी था, उसको फॉरेन पे बैठा दिया है, इंटीरियर का किसी को इल्म नहीं था, इंटीरियर का उनको उन पे थोप दिया गया है कि आपका बंदा है। तो इस तरह के हालात में कैसे आगे जो है वो बढ़ सकता है? मुल्क को आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे बड़े आदमी, सबसे बड़े लीडर, बड़ा तो अल्लाह है, लेकिन दुनियावी तौर पे जो सबसे बड़ा लीडर है उससे आप बात करेंगे। साथ में जुडिशल कमीशन बुनियादी चीजें हैं, और जब तक आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करते और आप इस इलेक्शन कमीशन को ठीक नहीं करते, नया इलेक्शन होगा, फिर वही डाक के 3 पात, फिर कोई रोएगा। यही मैं कहता था 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले के बैठ के बात कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो सियासी दर्जे हरारत है उसको कम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तानी सियासत को दोबारा इत्तेदाल पे लाने की ज़रूरत है, और उसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत भी उसमें कुछ अपना किरदार अदा करो, इस इख्तिलाफ की जमातें भी वो किरदार अदा करें। लेकिन फ़िलहाल ये मंजिल हमें बहुत दूर नज़र आ रही है। आमिर रज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।